السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ ایک بنیادی مسئلہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت مرتب ہو رہے ہیں، لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ اس مسئلے کی جانب اس طریقے سے توجہ نہیں دی جا رہی، اور ظاہر ہے ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوال جو ہیں وہ اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم آنے کے بعد یہ صوبائی مسئلہ بن گیا۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو چونکہ ان کے یہ منشور میں بھی تھا کہ پاکستان کے اندر یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس بات کی بڑی وکالت بھی کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں 3 طرز کے نظام تعلیم جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ایک تو ہماری ظاہر اشرافیہ کے لیے ہے جن کے بچے باہر چلے جاتے ہیں، پھر ذرا تھوڑا سا بہتر ہے جہاں پہ اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، اور پھر آپ سرکاری اسکولوں پر آ جاتے ہیں اور مدرسوں پر آ جاتے ہیں جن کا حشر جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے۔ اس حوالے سے ان کا یہ خیال تھا کہ ایک یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے جو کہ اس نوعیت کا ہو کہ امیر اور غریب جو ہے وہ یکسانیت کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو جاری رکھ سکے۔ اس حوالے سے انہوں نے اقدام اٹھانے کی کوشش کی، تو لیکن وہ بھی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہی ثابت ہوا، اور 5ویں تک نصاب جو ہے اس کو بدلنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی، لیکن اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اعتراضات آئے۔ ایک مکتبہ فکر جو تھا اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض تھا، جو ماہرین تعلیم تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا ہے، اگر آپ کمپیوٹر کو نصاب کے اندر شامل کرتے ہیں تو کیا پھر پورے پاکستان کے اندر آپ کمپیوٹر مہیا کریں گے؟ ظاہر ہے سرکاری اسکول اور مدرسوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور پھر وہاں پر نیٹ کی سہولت فراہم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کے بجلی کی سہولت فراہم کرنا کہ جس کے نتیجے میں یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اساتذہ جو ہیں وہ ایک اور بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر آپ وہ استاد جس کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیا پڑھایا اور وہ پڑھانے کے لیے آ گیا ہے، تو وہ آگے کس نوعیت کے طلباء جو ہے ان کو آگے اجاگر کرے گا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو نظام ہے، یہ ہمارے ملک کی جو گروتھ ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے لگا نہیں کھاتا کہ واقع آئی اسکل لیبر کا مسئلہ ہے، ہنر کی طرف ہم جا نہیں رہے، آئی ٹی کی طرف ہم اس طریقے سے نہیں بڑھے جس طریقے سے بڑھنا چاہیے تھا۔ ابھی تک ہم وہ ایف اے بی اے اس طرز کے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بدلی جا سکے؟ اس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مختار صاحب، سابق چیئرمین رہے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے۔ ڈاکٹر مختار صاحب، بڑی تب بھی ہم آپ سے بات کرتے تھے جب آپ ایچ ای سی میں تھے کہ اوپر ٹھیک ہے آپ نے بڑے فنڈز لے لیے، بڑے آپ اسکالرشپس کی بات بھی کرتے تھے، لیکن جس کی بنیاد ٹیڑھی ہے اس کے اوپر آپ جب عمارت بھی بلڈ کریں گے تو وہ تو ٹیڑھی ہوگی، تو یہ کیسے سلسلہ ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا۔ دیکھیں، میں آپٹمسٹک ہونا چاہیے۔ اب پاکستان میں اتنی نیگیٹیوٹی ہو گئی ہے کہ ہم تھوڑا سا پازیٹیو بھی ہونا سوچنا چاہیے۔ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بنیاد ٹیڑھی ہوگی، اوپر آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی۔ دیکھیں آپ اس بنیاد ٹیڑھی کے باوجود ہمارے لوگ ڈیلیور کرتے ہیں پاکستان میں، اچھے انجینئر، اچھے ڈاکٹر، اچھے جو پاکستان میں اس وقت کچھ اداروں میں جو لوگ، بہت سارے اداروں میں اچھے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر پوٹینشل ہے، ایبیلٹی ہے ہماری یوتھ کے اندر۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، بالکل صحیح فرمایا۔ ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی اے بائی ماڈل اپروچ، کہ آپ نیچے سے بھی انویسٹ کریں اور اچھا انویسٹ کریں۔ تعلیم کی انویسٹمنٹ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے ہر ملک کے لیے۔ جو آپ دیکھ لیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے تعلیم کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے کی ہے، اور اوپر سے ہائر ایجوکیشن کو بھی آپ کو اس کو ایکول امپورٹنس دینی چاہیے۔ صرف وجہ یہ ہوئی ہے کہ ایچ ای سی جب یو جی سی تھا تو اس وقت اس کو جسٹ پی نٹ ملتے تھے پیسے۔ تو جب اس وقت گورنمنٹ آئی اور اس وقت کی ٹیم بنی ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب کی سربراہی میں، تو انہوں نے خوب اچھے پیسے لیے گورنمنٹ سے، اور آج تک بھی ہر گورنمنٹ دیتی رہی ہے، اور خاص کر جو ایون پچھلی گورنمنٹ بھی اس سے پہلے تھی، اس سے پہلے بھی تھی، سب نے اپنی طاقت کے حساب سے اس سیکٹر کو اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے، ڈیفینیٹلی ریسورسز دیے۔ لیکن وہ آپ والی بات صحیح ہے کہ جب ان پٹ ہی آپ کے پاس ٹیڑھی میڑھی ہوگی تو جتنی مرضی آپ اس پہ انویسٹ کریں وہ اس وقت تک پراپر آپ کو آؤٹ کم نہیں دے گی
جب تک اس کی بنیاد اچھی نہیں ہوگی، اور میں اس سے 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور بنیاد پہ بھی انویسٹمنٹ اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح آپ کے ہائر ایجوکیشن پہ کرنی ہے، اور ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اس کو لے کے چلنا چاہیے، تب بات بنے گی۔ اب اس میں ڈاکٹر محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ تو ظاہر ہے پریکٹیکلی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، انتظامی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، یونیورسٹی بھی رن کر رہے ہیں، کیسے ہم بدل سکتے ہیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ جو وقت کے تقاضے ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے؟ بہت شکریہ ندیم حسین، آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے یہ پک کیا ہے، ڈاکٹر مختار صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ڈائریکشنز کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم اپنے طلباء و طالبات کو پڑھانا کیا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ کریکولم ہے، وہ نیشنل کریکولم ہو، وہ سنگل نیشنل کریکولم ہو، یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب بیٹھیں اور ہم اپنے فیوچر کے جو اہداف ہیں یا ترجیحات ہیں اس کو طے کریں۔ فرینکلی اس وقت ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایٹ پار نہیں ہے انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم، اور ہمیں علم ہے کہ کیا فرق ہے، وہ کس طرح تعلیم، ارلی ایجوکیشن کس طرح دے رہے ہیں، اور ان کی جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ کیسے ہے، اور پھر ٹرشری جیسے آپ فرما رہے ہیں جیسے ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس تو 12 سال کے بعد آتے ہیں اور 4 سال کا انڈر گریڈ پروگرام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کریکولم تو ہم نے مل بیٹھ کے بنا لیا، لیکن آگے سوال ہے کہ کریکولم کو ڈیلیور کون کرے گا؟ کیا ہمارے ٹیچرز اس وقت کیا ایٹ پار ہیں، یا ان کا اتنا علم ہے کہ وہ، جیسے آپ نے فرمایا کمپیوٹر ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اسکول کے اندر یا رورل جہاں 60% آبادی رہتی ہے تو کمپیوٹر بھی آپ رکھ دیں، بجلی بھی آپ لا دیں، سولر سسٹم بھی لے آئیں، لیکن کیا ہمارے اساتذہ جو ہیں یا جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس بات کا، تو ہمیں یہ 3 پرون اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ اپنے اہداف سیٹ کریں، اپنے کریکولم کو بنائیں، اپنے اساتذہ کی فوری طور پہ ان اہداف کے مطابق ٹریننگ کریں، اور ان کے لیے ہم کوالٹی ایشورنس کو بھی دیکھیں۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پرائمری اور سیکنڈری سطح پہ ٹیچرز کی کوئی پرفارمنس ایویلویشن نہیں ہو رہی، ہم صرف اس کو ٹیگ کر رہے ہیں کہ اس کے کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نمبر کتنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، نمبر آنے سے ہمیں اہداف نہیں مل سکتے، اور ہر ٹیچر بورڈ میں یا پرائمری میں یا مڈل میں یا میٹرک میں اپنے نمبروں کی، جیسے ہم یونیورسٹیز میں پیپر پبلش کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے تیسرا ہمیں انفراسٹرکچر کی طرف بھی جانا پڑے گا کہ انفراسٹرکچر میں وہ ہم تبدیلیاں بنیادی کریں جس سے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ارلی ایجوکیشن جو ایکٹیویٹی بیس ہو، کریٹیکل تھنکنگ ہو، وہ رٹا والا معاملہ جو ہے اس سے ہم باہر نکلیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ارجنٹ ضرورت ہے، اور ہمیں سب کو مل کے، آپ کو، ہمیں، اور جو گورنمنٹ ہے اس کو مل کے اس کو فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اب 3 پرونگ اسٹریٹجی وہ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہاں پہ حکومت نے کوشش کی نصاب تعلیم یکساں کرنے کی، نہیں ہو پایا۔ مطلب آپ سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ مشاورت کے عمل سے نہیں گزرنا چاہتے، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بہتری جو ہے وہ ہو پائے گی، اور ہم ایک ایسی فوج چرن آؤٹ نہیں کر رہے ہیں جو ایک طرف ایک بند سوچ لے کر نکل آئے اور مسئلہ بن رہی ہے، اور ایک طرف ایک ایسی فوج کھڑی ہو رہی ہے کہ جس کے لیے آپ کے پاس جاب مارکیٹ میں جابس نہیں؟ دیکھیں، عالمی ایشو تو بہت سے ہیں۔ آپ پاکستان کی بات کریں تو مسائلستان بن گیا بیسیکلی، اتنے مسائل ہمارے ہو گئے، اور اس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ ہم کسی کو سپیس ہی نہیں دیتے کہ یار کو سن لو اگلے کی بات، شاید اس میں اچھی بات ہو۔ ہر ایک نے ایک دوسرے کو ٹیسٹ سکور کرنا ہے، کرٹیسائز کرنا ہے۔ ایک نے کسی پالیسی لائی، دوسرا کہتا ہے یہ سب غلط ہے، میں نہیں لے کے آؤں گا، کہ اس نے اپنا سکور کرنا ہے۔ بھائی اس قوم پہ رحم کرو۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ سنگل کریکولم کی بات ہے، تو یہ نیا آئیڈیا نہیں ہے۔ ایون پچھلی میاں صاحب کی گورنمنٹ کے اندر بھی اس پہ بہت کام ہوا، اس کو منیمم کریکولم کا نام دیا گیا، انہوں نے سنگل کریکولم کا نام دیا، اور
اور کنسیپٹ دونوں کی طرف سے بالکل صحیح تھا. اور دیکھیں جب پاکستان میں آپ پہلے ہی تفرقے بنا دیں گے, 3 نسل بنا دیں گے, ایک مدرسہ اسکول والا سسٹم ہے, ایک یہ ہمارا جو گورنمنٹ اسکول والا سسٹم ہے, اور ایک جو آپ کا سو کالڈ ہائی اینڈ پہ جس کو کہتے ہیں یہ جو اپنے یو کے کا اور US کے سسٹم باقی جو ہم نے لائے ہوئے ہیں. اب آئیڈیلی تو ایک کریکولم ایک کنٹری کے اندر ہونا چاہیے, اور ہمیں شائع بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستان میں کیسے بنا, قربانیاں دیں, ان کو لانا چاہیے. لیکن جیسے ہی ہم نے اس کا نام سنگل کریکولم کر دیا نا, تو ایک پرسیپشن غلط ہوگی. نیت پہ میں بالکل شک نہیں کرتا, نیت اس گورنمنٹ کی بھی شاید اچھی ہو, اس سے پہلے بھی اچھی تھی, اس سے پہلے والوں کی بھی اچھی ہوگی. لیکن جب آپ نے سنگل کریکولم کہہ دیا نا, تو یو آر گیونگ اے پرسیپشن فار اے کامن پرسن کہ بھائی اب تو آپ نے کوکی کٹر اس پہ ٹیکنیک پہ ایک ہی چیز کو پڑھانا ہے, اور لوگوں کو وہ ایک بالکل شادولے کے چوہے بنانا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ سوچ سکیں. جبکہ مقصد سب کا یہ تھا کہ ایک منیمم سٹینڈرڈ فکس کریں, کیونکہ آپ ایک ماشاءاللہ 22-23 کروڑ کا ملک ہے, اتنا بڑے ہمارے ایریاز میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں, بلوچستان سے لے کے KP تک, کشمیر تک, گلگت بلتستان تک. تو ان لوگوں کی موبلٹی بھی کل ہوگی, لوگوں کی ٹرانسفر ہوتی ہے, تو ایک کوئی کہیں کوئٹہ میں کچھ اور پڑھا ہے, پتہ لگے کراچی میں آ کے تو وہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ نیچرلی یہ بھی ہے, کیونکہ جب آپ کنٹری کا ایک جو بناتے ہو نالج فریم ورک بیسیکلی, تو اس میں آپ ایک سٹینڈرڈ فکس کرتے ہو کہ ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس کے بعد آؤٹ کم بیسڈ جس کو لرننگ کہتے ہیں, تو اس میں پھر آپ بتاتے ہو کہ جس بچے نے اس گریڈ تک کیا ہوگا تو اس کو جب یہ چیزیں ڈیلیور کر سکتا ہے. اس میں بالکل گورنمنٹ کا بے شک 18 امینڈمنٹ بھی ہوگی, لیکن اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, فیڈریشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ سب کو ملا کے ایک سٹینڈرڈ فکس کر دے کہ بھائی آپ نے اتنا بیسک چیزوں کو پڑھانا ہے, اتنا آپ نے اس پہ اپلائیڈ کو پڑھانا ہے, اتنا آپ نے, اور پھر باقی اس کے اوپر ایڈ آن جتنا مرضی کرتے رہو. ہر صبح ہر علاقہ اپنے اس علاقے کے جو ہیروز ہیں اس کا ذکر کرے, اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ منیمم لیول ایک جیسا ہو. کیونکہ جو آؤٹ کم ہے, جب وہ بچہ بچی بھلے اس نے, ہمارے پاس پتہ نہیں کتنا BCO بورڈ بھی بنا دیے, جبکہ دنیا میں ایک بورڈ ساری دنیا پہ اس وقت وہ سارا کچھ سنبھالتا ہے, تو ہر بورڈ اپنا اس نے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. تو ہمیں اس کو سٹینڈرڈائز بالکل کرنا چاہیے. اور لکیلی اس وقت جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, تو اس وقت سارے صوبے بھی ان کے ساتھ ہیں. ہو انشاءاللہ KP والے تو پہلے ہی اس سے اگری کر گئے ہوئے ہیں, تو خیبر پختونخوا لے, تو اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا چاہیے. نام جو ہے نا وہ پرسیپشن غلط ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. اچھا ڈاکٹر محمد علی صاحب, یہاں پہ ایک اور سوال پھر اٹھ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم نصاب تعلیم کی طرف اس طریقے سے ایڈریس کریں کہ ہم نے معیار کا ایک سطح جو ہے اس کو متعارف کروانا ہے, یا یہ کہ ہم نے ایک جیسا جو ہے نصاب بنانا ہے, اس کو کس طریقے سے اب اس کا فارمیٹ بن سکتا ہے. کیونکہ جب معیار کی بات آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر زیادہ بہتر سچویشن نہیں ہو جاتی. نہیں ندیم صاحب, میں ڈاکٹر مختار کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, ان سے میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یکساں نہیں ہو سکتا اور یکساں ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں سمپل یہ ہے کہ آپ سٹوڈنٹس کو ارلی ایجوکیشن میں جب پڑھا رہے ہیں تو ایک منیمم خواندگی کا لیول, انڈرسٹینڈنگ کا لیول, اس کو ہمیں پیدا کرنا ہے. دیکھیں ندیم حسین صاحب, ٹیکنیکلی آپ دیکھیں, ایک شخص نے انجینئر بننا ہے, ایک نے سائنٹسٹ بننا ہے, ایک نے مستقبل میں وکیل بننا ہے, میڈیا میں جانا ہے, تو اس کی جو فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ایک طرح ہونا چاہیے. وہ 30% 40% ہو سکتی ہے. اور میں تو آپ کی اس پروگرام کے توسط سے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ سنگل کریکولم کی بات کرتے ہیں تو اس میں سٹیزن شپ کدھر ہے, اس میں کانسٹیٹیوشنلزم کدھر ہے. ہمیں اسٹوڈنٹس کو کریکولم کا حصہ بنا دینا چاہیے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو, وہ سپورٹس ہے, وہ میوزک ہے, وہ ڈرامہ ہے, وہ آرٹ ہے, تاکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو. اور چونکہ ہمارے پاس ہم نے اس طرف توجہ کبھی دی نہیں کہ اسٹوڈنٹس کی سٹیزن شپ کو ایک اچھا شہری بنائیں, ایک اچھا انسان بنائیں, تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بالکل سنگل کریکولم, اس کو نام دے دیں بے شک سنگل کریکولم, لیکن اس کے بینچ مارک آپ سیٹ کر لیں
کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں کہ تمام بچوں کو خواندہ ہونے کے لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے. نہیں، اس میں ڈاکٹر محمد علی صاحب ایک چیز کی وضاحت کیجئے. جیسے میں اے اور او لیولز کو دیکھتا ہوں کہ آپ کچھ بنیادی مضامین لے لیتے ہیں. اے لیولز میں تو آپ 3 لے کے آگے بھی جا سکتے ہیں، اور جو آپ ڈگری کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کے لیے راستہ جو ہے وہ ہموار ہو جاتا ہے. ہم 20 کلو کا ایک بستہ جو ہے وہ لاد دیتے ہیں اور وہ وزن ہی اٹھایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے. تو یہ جو اصلاح ہے کہ ہم نے ایک بچے کو ایک خاص ڈائریکشن میں تیار کرنا ہے جس کا وہ خود انتخاب کرے گا، وہ کہیں مائنس ہو جاتی ہے اور ایک ہم عجیب سا اس کے سر کے اوپر اینٹوں کا کتابوں کی صورت میں وزن لاد دیتے ہیں. دیکھیں آپ نے خود بھی بات کی کہ وہ کلیئر ہیں، ہم سٹوڈنٹ کو کنفیوز کر رہے ہیں، ہم سٹوڈنٹ کے اندر کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. اگر آپ 20 کلو کا جو مضامین کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس کو ادروائز سٹیزن شپ کے لیے تو پڑھا دیں لیکن اس کی ڈگری کے لیے ضرورت نہیں. اسی لیے او لیول میں تو زیادہ مضمون پڑھتے ہیں، لیکن اے لیول کے اندر وہ بڑے کلیئر ہیں کہ اگر اس نے اس سٹریم میں جانا ہے تو اس کو میتھمیٹکس اور فزکس اور کیمسٹری آنی چاہیے، باقی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے ارلی ایج میں وہ پڑھ لیا ہے، یا بعد میں ہم اس کو جو مائنرز یا سروس کورسز ہوں گے ڈگری میں اس میں پڑھا دیں گے. تو اس لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہم آج تک بھی اپنے اہداف طے نہیں کر سکے، ہم اپنے کوالٹی آف سٹوڈنٹس کو بہتر نہیں کر سکے، اور اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس کو کر سکیں. اب ڈاکٹر مختار صاحب یہ کیسے، مطلب یہ تو آسان ہے، یہ تو اتنا اوکھا کام نہیں ہے. آپ نے کیریکولم کوئی ریوائز ہی کر لیں، آپ تبدیل نہ کریں. اسی لیے نہیں ہو رہا کہ آپ نے کہا بہت آسان ہے، کیونکہ ہماری قوم سمجھتی ہے ہم نے تو اوکھے کام کرنے ہیں، مشکل کام کرنے ہیں. تو بنیادی چیزیں وہی ہیں. دیکھیں ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں نا. ہم دیکھیں بنگلہ دیش سے سیکھیں، ہمارا پارٹ تھا کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں نے ان کی جو مین ڈیسیژن میکر، جس طرح ہمارے یہاں بھی بہت سارے ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا اگر ہماری قوم نے ترقی کرنی ہے تو ہم اپنی انڈسٹری کو کسی طرح بھی بند نہیں کر سکتے. ان کے یہاں بھی جلوس نکلتے ہیں، ان کے ہاں بھی سٹرائک ہوتی ہے. وہ تو پولیٹیکلی زیادہ وائبرنٹ ہے، بہت ہم سے زیادہ وائبرنٹ ہے، اور پاپولیشن ہم سے زیادہ ان کی ہے. جب انہوں نے یہ اس پہ ایگری کر لیا، دیکھیں آج بھی وہاں پہ سٹرائکس ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. ایک پرائم منسٹر دوسرے کے خلاف، دوسرے کے جو نکل جاتا ہے وہ دوسرے کے کرتا ہے، لیکن ان کی انڈسٹری نہیں رکتی. باقاعدہ ان کو گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، ان کو راستہ دیتی ہے کہ یہ لوگ جائیں انڈسٹری میں اپنا کام کریں. میں جب ایچ ای سی میں بھی ہوتا تھا، میں ایک ریکویسٹ کرتا تھا لیڈرشپ سے اپنے سے سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اس میں بھی یار خدا کے لیے ایک چیز پہ ایگری کر لو کہ پاکستان کے 2-3 چیزیں جو بنیادی ہمارے اس وقت رسک فیکٹر ہیں، جس میں فوڈ سیکیورٹی ہے، ہمارا ہیلتھ مسئلہ ہے، ہماری ایجوکیشن ہے، ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے، ان چیزوں پہ آپ کہو جی کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں. ہم مل کے ایک اچھا کام کریں گے تو تاکہ ہماری بنیاد ٹھیک ہو. اب دیکھا بڑی بدقسمتی نہیں ہے 74-75 سال کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے، ہمیں اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی چاہیے. بھائی دنیا کدھر پہنچ گئی، اور اب تو جس طرح ہم یہاں پڑھاتے شراتے ہیں چند سالوں میں تو یہ ایبسلیٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں جوائن کیا فرزانہ باری صاحبہ نے، یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں. فرزانہ صاحبہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کوالٹی، مطلب اے لیولز کو آپ دیکھیں ایک راستہ آپ کے لیے وہ بنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہم 20 کلو کا آنے سے پہلے میں کہہ رہا تھا اینٹوں کی صورت میں بستہ لا دیتے ہیں اور وہ اینڈ تک لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو رزلٹ یہ ملتا ہے کہ کوئی آپ کو ایسا شخص دستیاب نہیں ہوتا، انگریزی تو چھوڑے اردو میں بھی ایک اپلیکیشن لکھتے. یہ یکساں نصاب تعلیم سے چینج ہوگا، یہ کیریکولم کے اندر معیار لانے سے تبدیل ہوگا، اور مختصر کرنے کیسے کیا کیا جائے؟ دیکھیں ظاہر ایجوکیشن میں جو کوالٹی کی بات ہے وہ اس میں بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں ندیم، کیونکہ ظاہر ایک تو ظاہر آپ پڑھا کیا رہے ہیں، تو ٹیکسٹ بک جو ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پڑھا کون رہا ہے. ظاہر ایک جو ٹیچر ہے جس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی اپنی پالیٹکس کیا ہے. مطلب ٹیچر جو ہے اگر وہ خود جو ہے اس کے اندر وہ تمام وہ تعصبات موجود ہیں جو صنفی بھی ہیں، جو مذہبی بھی ہیں، جو ایتھنکسٹی کے حوالے سے بھی ہیں، تو وہ اس میں پھر ٹرانسفر کرتا ہے. تو ہمارے ہاں مطلب ٹیچرز کی اگر آپ اسیس کریں کوالٹی آف ٹیچنگ،
تو وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہوتا ہے. پھر آبویسلی آئی تھنک یہ جس طرح سے ہمارے یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, مطلب اگر نیشنل لیول پہ کبھی ایجوکیشن ہماری پریورٹی رہی نہیں ہے, اب جن جگہوں پہ ہم جا کے تعلیم دیتے ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے اسکول ہیں جہاں پہ ٹوائلٹ نہیں ہے, بچیوں کے اسکول ہیں وہاں پہ باؤنڈری وال نہیں ہے, ٹوائلٹس نہیں ہے, ایک کوئی وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے جہاں پہ ٹیچرز ایبسینٹیزم اتنا زیادہ ہے, اس کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا. تو ہمارے ہاں یہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن, اگر آپ نچلے لیول پہ ہم بات کریں, اوپر تو جو یونیورسٹیز کا حال ہوا, کیونکہ میں نے خود یونیورسٹی میں پڑھایا, اور جس طرح سے پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریز جو ہیں وہ بانٹی جاتی ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے, وہ بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا پی ایچ ڈی جو کوالیفائڈ پرسن جو ہے, مطلب اگر آپ اس سے بیٹھیں تو اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویٹ کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن یونیورسٹیاں ڈگریز دھڑا دھڑ دے رہی ہیں. اس میں سارے ایچ ای سی کا بھی ایک رائے ہے کہ جی اگر آپ اتنے پی ایچ ڈیز ہوں گے, اتنے ایم فل ہوں گے, تو اس کے مطابق مطلب ظاہر کہ بجٹری ایلوکیشن اینڈ آل دیٹ, تو کوالٹی بہت کمپرومائز ہوئی ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ صرف ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بحیثیت مجموعی مسئلہ ہے کہ سرکاری نوکری کسی طرح لے لو, میں اب گورنمنٹ اسکولوں کی طرف آ رہا ہوں یا گورنمنٹ کالجز کی طرف آ رہا ہوں, یونیورسٹیز کی طرف آ رہا ہوں, سرکاری نوکری لے لو کہ وہ تو بونس ہے, کام ہم نے کہیں اور کرنا ہے, جو اصل ہماری آمدن وہ ہے. اب یہ جو تصور ہے, اب اس کے اندر اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو کہیں نوکری نہیں ملتی, میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ وہ یا صحافت میں آ جاتا ہے یا پڑھانے نکل پڑتا ہے, تو یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ندیم حسین صاحب دیکھیں, شروع میں یہ بات تھی, اب آپ اگر یونیورسٹی سے لے کے اسکول تک جائیں تو ٹیچرز کی پے بہت اچھی ہے. ساری پروونشل گورنمنٹ نے پرائمری سیکنڈری اسکول کے ٹیچر 70,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں, ان کی پیمنٹ بالکل ٹھیک ہے. کالج میں اساتذہ 17 سے لے کے 20 گریڈ تک جاتے ہیں, یونیورسٹی میں 18 سے 21 گریڈ تک جاتے ہیں, آلموسٹ سارے چلے جاتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو ان کی پرانی یہ کمپلینٹ تھی یہ ایڈریس ہو گئی ہے, لیکن ہمیں اہداف نہیں مل رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کوالٹی آف ٹیچرز کی طرف ہم نے, ٹیچرز ٹریننگ کی طرف, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہمیں ریفارم, اسٹرکچرل ریفارم لانی پڑیں گی. آج کل تو ہمارے یونیورسٹی کے ٹیچرز سڑکوں پہ ہیں کہ جی آپ ہم سے پبلیکیشن کیوں مانگتے ہیں, آپ ہمیں بغیر پبلیکیشن کے, بغیر پی ایچ ڈی کے 22 گریڈ تک لے کے جائیں, تو ہم آگے بڑھنے کی طرف پیچھے بڑھ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہمیں یہ جو کام آپ نے کہا یہ ڈویبل ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. ہم اپنی پرائیورٹیز طے کریں ہم, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ملٹیپل مسائل ہیں, لیکن اس کا بنیادی مسئلہ تعلیم سے ہی ہے. جو سیاست کا مسئلہ ہے, جو معیشت کا مسئلہ ہے, جو معاشرے کے اندر باقی چیزوں کے ایشوز ہیں, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم تعلیم پہ فوکس کریں. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں. اب ڈاکٹر مختار صاحب, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. کوالٹی, چاہے وہ آپ کا کیریکولم ہے, نصاب ہے, چاہے آپ کے وہ استاد ہیں, چاہے وہ طریقہ کار ہے. اگر آپ جس طرح ڈاکٹر محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے پبلیکیشن کیوں مانگتے ہو, ایسے ہی 2 ڈگری. میرا مطلب ہے کہ ہم نے انحطاط کی کون سی سطح کو چھونا ہے بجائے آگے جانے کی. وی آر آلریڈی ٹچنگ دا سرفس. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ وی آر آلریڈی ٹچنگ پاکستان میں بدقسمتی سے, اور ہم سب قصوروار ہیں اس کے. اور ایک بینگ مسلم والا کو امیدیں کم ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے جو مین فورسز ہیں, ٹیچر ہیں, استاد, امام, پیرنٹس, سوسائٹی, وہ اپنا رول نہیں پلے کر رہی, اور جس کی وجہ سے وہ آئسولیشن میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو وہ نیوٹن کا لا ہے نا کہ جتنی فورس سے نیچے چیز گرتی ہے اتنی فورس سے واپس آتی ہے. تو باؤنس بیک میں چانسز ہیں کہ ہم نکل سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے تبھی ہوگا کہ جب ہم سارے, ایک تو ہم مسلمان ہیں, سارے توکل کرتے ہیں اللہ کرے گا. اللہ نے نہیں, آپ نے کرنا ہے. اللہ نے تو آپ کو دیا ہے, آپشن دیا ہے, یہ بھی راستہ ہے, یہ بھی راستہ ہے.
تو اس میں کرتے تو اللہ ہی ہے، لیکن انہوں نے آپ کو آپشن دیا، اللہ نے دیا کہ اس راستے پہ چلو گے، یہ کام کرو گے، نیک نیتی سے یہ ہوگا. تو اگر ہم سب مل کے اس باؤنس بیک میں اپنی یوتھ کو آگے نہ لے آئیں اوپر اور پھر اس پہ کریں، تو اس میں ہماری یوتھ میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے. دنیا میں ہمارے بچے بچیاں جاتے ہیں، کمال کا ڈیلیور کرتے ہیں جب ان کو اچھی انیبلنگ انوائرمنٹ ملتی ہے. ہمارے یہاں انیبلنگ انوائرمنٹ کے بجائے دوسرے چیزوں پہ فوکس زیادہ ہو گیا ہوا ہے، بدقسمتی سے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے پہ ہو گیا ہوا ہے، ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے پہ ہو گیا ہے. کوئی اچھی خبر کوئی دیتا ہی نہیں کسی ایک دوسرے کو. تو جب تک ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو پھر ہم آج، میں یاد ہوگا آپ کو اسی طرح کی باتیں آج سے 4-5 سال پہلے بھی کر رہے تھے. اب یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ کیسے مطلب باؤنس بیک کیسے ان حالات میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں پولرائزیشن بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جو تقسیم ہے، پہلے مذہب کے معاملے میں بھی ایک رواداری اور تحمل تھا، وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. ہر چیز جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہی ایک خاص پولیٹیکل اینگل سے ہیں. تو جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں اور اس کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو جو محمد علی صاحب کی جو بات ہے، مطلب اس کے بعد گنجائش کیا رہ جاتی ہے؟ یہ درست ہے. دیکھیں تعلیم کا ایک بہت ایک اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ پیدا کی جائے نا. پرائمری سے لے کے اوپر تک مطلب آپ تعلیم اس طرح سے دی جائے جو پیڈاگوجیز ہوتی ہیں، سوال پوچھنے کا آپ کے اندر سوال کا. جی تو دیکھو ایک تو یہ ہے نا ندیم کہ اس کو آپ اوور آل کانٹیکسٹ دیکھیں کہ پوری سوسائٹی کے اندر سوال پوچھنا جو ہے وہ ایک جرم بن گیا ہے نا، اور کہیں بھی سوال اس طرح سے سوال کی اجازت نہیں رہی ہے. تو ظاہر ہے اس کا ریفلیکشن جو ہے آپ کی تعلیمی نظام کے اندر بھی اس کا ایک ریفلیکشن آپ کو ملے گا. تو ہمارے ہاں وہی پرانا طریقہ کار ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں کی تو جو ذمہ داری ہے، ظاہر ماں باپ بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تعلیم کے لیے. ایون بچیوں کی تعلیم کے لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان کے اندر رویے بدل چکے ہیں. آپ فار فلنگ ایریاز میں بھی جائیں تو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہاں ہم بچیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہماری ریاست اور ہماری حکومت وقت کی ہے کہ وہ انہوں نے تعلیم کو آج تک اپنی پریورٹی نہیں بنایا. اس کا ریفلیکشن آپ بجٹ میں دیکھ لیں، پھر اس کا گو کہ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جتنا بجٹ دیتے ہیں وہ بھی خرچ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے جس طرح کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان جگہوں پہ، اور جو گو سکولز آپ چلاتے ہیں، اور جتنی اس شعبے میں بھی جتنی کرپشن ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہمارا کیا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، جہاں پہ آپ کے مور دین 40% چلڈرن آپ کے سٹنٹڈ گروتھ والے ہیں، آپ کے 20 ملین چلڈرن اسکولوں سے باہر ہیں، آپ کی میجورٹی جو آپ کی ینگ پاپولیشن 65% جو percent آپ کی پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ ہے. وہ پڑھا لکھا اگر یوتھ نہیں ہوگا، آپ خود سوچیں نہیں آپ کا ہر سال 20 لاکھ بندہ جاب مارکیٹ میں آ رہا ہے اور آپ ریورس گیئر لگا ہوا ہے. ہاں، اور اور پوری دنیا ایک نئی ٹیکنالوجی کمیونیکیشن ایج کے اندر انٹر ہو رہی ہے، تو پاکستان تو بالکل irrelevant یہاں کے وہ ہو جائے گا نا. تو میں اب یہ آخری سوال لے کر چل رہا ہوں. محمد علی صاحب آپ سے مختصر جواب پہ آئیے گا. یہ فرمائیں کہ ہم ایجوکیشن کے میدان میں جو ہمارا میجر پورشن ہے وہ جس طریقے سے irrelevant ہو رہا ہے، اس کو پھر کیسے آپ ریلیونٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب دنیا تو تبدیل ہو رہی ہے، وہ تو کسی اور پیڈسٹل پہ جا رہی ہے. ندیم صاحب ہمیں علم ہے کہ ہمیں اب ویلتھ جنریشن کی طرف جانا ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ٹیک ڈالرز ہیں، فن ٹیک ہے، وہاں جانا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں علم ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ لوگ 30 سال سے کم عمر کے کتنے بلینئر ہیں، لیکن اس کے لیے میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو کام کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں ٹیچرز کو اس طرف لانا پڑے گا. امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب تو obviously جو وہی بات ہے کہ ہم نے اگر ریلیونٹ بنانا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا جو مارکیٹ ہے، جو انڈسٹری ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ اس کے لنکیجز دیکھیں. پھر یہ ہے کہ جو آپ کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں اس کے اندر جو آپ کی ایک ہیومن ویلیوز ہیں وہ آپ انکلکیٹ کریں تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک ہارمنی اور ٹالرنس پیدا ہو. پاکستان جیسی سوسائٹی جو کہ بہت ڈائیورس ہے، تو اس کے ساتھ مطلب ظاہر ہے کہ اگر لوگوں کے اندر وہ کوہیسیونیس ہوگی، ٹالرنس ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ سکلز ہوں گی جو ماڈرن ایج کی ریکوائرمنٹ ہے، اور جو ماڈرن ایج کی جو انڈسٹریل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق آپ سکل جنریشن کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں پاکستان ڈاکٹر مختار صاحب آخری 30 سیکنڈ ہے.
سر یہ بڑا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑا ایشو کو ایک سوال کے جواب میں دیں تو، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. دنیا کے منہ سرخ دے کے اپنے منہ پہ چپیڑے نہ ماریں، اپنے سسٹم کو انڈیجنس سسٹم کو اس طرح ایوالو کریں. دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے. جیسے سب نے کہا کہ اتنی ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے کہ ہمیں اب ٹیچر شاید چاہیں گے اتنے ضرورت نہیں ہوگی جتنے روبوٹ چاہیے ہوں گے جو آگے بچوں کو لرننگ ان کی امپروو کریں گے. لیکن ٹیچر کی امپورٹنس رہے گی. پرووائڈڈ ٹیچر واقعی پروفیسری کرے، پروفیسر بنے اور تعلیم کے ساتھ تربیت دے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مختار صاحب، بہت شکریہ فرزانہ باری صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.